بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل ناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواہ مسلم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، یا پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کلمہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ پھر فرمایا نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ ہر شخص صبح کو اپنے گھر سے نکل کر کام کاج کے لیے جاتا ہے، سو کوئی اپنے نفس کو بیچ کر آزاد کر دیتا ہے اور کوئی اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلا صفائی اور ستھرائی، دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی صفائی، وضو کا اہتمام، نہانے اور کپڑوں کے صحیح صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام۔ آپ نے فرمایا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے کہ تم صاف اور ستھرے رہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ کلمات ہیں ان کا عظیم مقام ہے، ان کلمات میں الحمدللہ کا کلمہ ہے۔ الحمدللہ کا کلمہ اللہ کے میزان کو بھر دیتا ہے، اور جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ بہترین دعا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیانی حصے کو نور اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ جن کو یہ توفیق ہوتی ہے وہ نہ جانے کتنی بار اس عمل کو کر کے اللہ کی ان نشانیوں کو پاتے ہیں، اور ان کے لیے اجر و ثواب کا یہ ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز نور ہے، نماز آپ کے اندھیروں کو چھانٹنے والی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو نور نصیب ہوگا، اس دنیا میں بھی نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی نصیب ہوگا۔ اے کاش مسلمان سارے کے سارے نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ ہمارے معاشرے میں نظام جو چل رہا ہے وہ نماز سے دور لے جانے والا ہے۔ ہم نے اپنی مسجدیں الگ بنا کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ہم نے ایک متحد اور متفق اسلام اور قرآن اور نماز کو وہ مختلف جہتوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ نماز نور ہے، اور یہ جہاں بھی پڑھی جائے گی آپ کے لیے نور کا باعث ہوگی۔ آپ کے دل میں نور، آپ کے چہرے پہ نور، آپ کو قیامت والے دن نور سے نوازا جائے گا۔ آپ نے اس کا اہتمام فرمایا اور کہا کہ اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ صدقہ دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو ماننے والا ہے، اور کیونکہ مال کو اپنی جیب سے نکالنا مشکل ترین ہوتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی صداقت پر صدق کے دل سے عمل کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے، صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ الصبر ضیاء، ضیاء کہتے ہیں سورج کی روشنی کو، اور سورج کی روشنی جو ہوتی ہے اس میں حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، صبر کرنا مشکل ہے، لیکن وہ ہے ضیاء، وہ ہے روشنی، اور وہ روشنی ہمارے لیے جو غیر صبر کے طرز عمل ہیں اس سے نکلنے کا اور صبر کے بہترین نتائج کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے اوپر حجت ہے، یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام پاک یہ ساری خوبیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر تم اس کو پڑھتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، تو یہ تمہاری طرف سے قیامت والے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ یہ تیرا بندہ جو تھا
مجھے نہ صرف پڑھتا تھا بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن تیرے خلاف گواہی دے۔ اگر قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ دعوت دی، تو قرآن قیامت والے دن ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے ہمیں متنبہ فرما دیا کہ قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو اور اس کی طرف دعوت دو۔ اور آخر میں جو بات ہمارے سامنے آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح کوئی مزدور صبح مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور یا تو وہ پھر اچھی مزدوری کر لیتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اچھے خوبصورت اعمال کرتا ہے اور وہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، یا پھر وہ برے عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اور اپنی جان کو دکھ میں ڈال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور جس سے آپ نے روکا ہے اس سے رکنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد